سامعین، پروگرام خیراندیش میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیو، ہمارے لیے یہ نہایت خوش بختی کی بات ہے کہ آپ سے سخن فہم دوست ہمیں میسر ہیں۔ ہم آپ کے اس تحریری تعاون کے لیے تہہ دل سے ممنون ہیں اور ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اس تحریری محبت کو یوں ہی جاری و ساری رکھیں گے، جس کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیراندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کی قدر کھونا شروع کر دیتا ہے۔ تکبر کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، کیونکہ انسانی طبیعت میں ایسا رونما ہونے سے ثابت ہوا ہے کہ ہم باطن کی نسبت ظاہر پر توجہ زیادہ دیتے ہیں اور باطن کی اصلاح کی بجائے ظاہری طور پر محتاط نظر آتے ہیں۔ لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے یا اس کے اسباب کیا ہیں۔ تکبر کے اسباب میں سے اہل علم نے حسد، بغض، کینہ، ریاکاری کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کوئی شخص مال، علم، حسن و جمال یا مقام و مرتبے میں دوسرے سے حسد محسوس کرتا ہے تو عموماً اس پر تکبر کے ذریعے فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی دوسرے سے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے تکبر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے نفس کے عشق میں مبتلا ہونا یعنی خود پسندی بھی تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسی طرح ریاکاری بھی تکبر کے اسباب میں شامل سمجھی جاتی ہے۔ تکبر کا علمی اور بہترین علاج یہ ہے کہ انسان جس کو اپنے نفس سے چھوٹا سمجھے اس کے ساتھ بیٹھے، کھائے پیے، گفتگو کرے، دوستی کرے، اس کا احترام کرے، اس کے بارے تحسین کے کلمات کہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ مثلا ایک امیر اپنے تکبر کو غربا میں بیٹھ کر اور ایک عالم اپنے تکبر کو طلباء میں بیٹھ کر دور کر سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ ریاکاری سے کام نہ لے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں ایک خوبصورت حمدیہ گیت۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑاں، مدد لے میں کس نوں پکاراں۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑاں، مدد لے میں کس نوں پکاراں۔ مدد لے میں کس نوں پکاراں۔ میری مدد رب آپ آیا، میری مدد رب آپ آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، جس نے دھرتی آکاش بنایا۔ تیرے پیراں نوں دیوے کھلاراں، مدد لے میں کس نوں پکاراں۔ مدد لے میں کس نوں پکاراں۔
दिन सूरज न तेनू सतावे, दिन सूरज न तेनू सतावे, राती चन भी न कुछ दुख पहुँचावे, राती चन भी न कुछ दुख पहुँचावे, खौफ खावेंगा ना विच उजाड़ा, मदद ले मैं किसनू पुकारा, मदद ले मैं किसनू पुकारा। जी तो सामईन, हमें उम्मीद है कि आपको ये हमदिया गीत बहुत पसंद आया होगा। अजीज सामीन, अब बढ़ते हैं आप दोस्तों की आरा और खतूत की जानिब। सामईन, प्रोग्राम हिकमत दे मोती के बारे में मास्टर महबूब अहमद साहिब का कहना है कि मोहतरम और मुकर्रम डायरेक्टर PCRM जनाब आकाश इमानुअल साहिब, जनाब मंसूर मलिक साहिब, जनाब अमजद रशीद और तमाम बासलाहियत और मुखलिस टीम PCRM की खिदमत में खलूस व मोहब्बत से लबरेज मास्टर महबूब अहमद का सलाम दिल निसार खिदमत अक़दस में पेश है। आज प्रोग्राम हिकमत दे मोती सुनने का शर्फ हासिल हुआ, जिसने रूह को जला बख्शी और फ़िक्र और नज़र को एक नया ज़ाविया अता किया। प्रोग्राम में कसम के मौजू पर जो रोशनी डाली गई वो नहायत बसीरत अफरोज़ और दिल में उतर जाने वाली थी। मत्ती की अंजील से इक़्तिबास पेश किया गया कि किसी भी तरह की कसम खाना मुनासिब नहीं सिवाय इसके जो सिर्फ खुदा की ज़ात से मुतल्लिक हो। मैंने इस बात से ये गहरा सबक अखज़ किया कि इंसान को अपनी सच्चाई का मयार इतना बुलंद रखना चाहिए कि उसे किसी की कसम खाने की हाजत ही ना पड़े। इसका किरदार ऐसा हो कि इत्तमाद खुद इसकी ज़ुबान और अमल से झलके और इसका तवक्ल सिर्फ और सिर्फ रब्बुल ज़ुल जलाल पर हो, और वो तवक्ल ना सिर्फ इसके अंदर हो बल्कि दुनिया भी इसकी झलक देख सके। हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी इल्म और हिकमत से लबरेज और बेहद सबक आमोज रहा। प्रोग्राम की तरतीब और पेशकश में शामिल तमाम अहबाब की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ये कीमती प्रोग्राम हम तक पहुँचाया। मेरी तरफ से पूरी टीम के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं और दुआ है कि रब करीम आपके इस मिशन को मज़ीद बाबरकत बनाए। आखिर में PCRM की पूरी टीम और तमाम मौज़िज़ सामईन की खिदमत में दिल की गहराइयों से मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। मास्टर महबूब साहिब, आपकी खूबसूरत तहरीर के लिए हमारे दिल तशक्कुर से लबरेज हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। सराइकी प्रोग्राम हिकमत दे मोती का असल मकसद हमारे इखलाकी पहलुओं की जानिब हमारी तवज्जो को मबजूल करवाना है। वो इखलाकी इक़दार जिनको हम भूलते जा रहे हैं, और बिलखुसूस वो मेयार जो खुदा ताला ने हमारे लिए मुतय्यन फरमाया है, उसके बारे में दुनिया और रूहानी लिहाज से हिकमत व शऊर हासिल कर सकें। हमारी दुआ है कि आप मज़ीद खुदा शनासी हासिल करके खुदा से सरफराजी और बरक़ात हासिल करने वाले बन सकें। आमीन। सोबिया गिल और हाफिज नईम अहमद साहिब, हक नवाज तग्गड़ साहिब और आमिर जमील साहब ने भी फेसबुक पर प्रोग्राम हिकमत दे मोती को समाअत फरमाकर पसंदीदगी से नवाजा। मोहतरमा सोबिया गिल और हाफिज नईम अहमद साहिब, हक नवाज तग्गड़ साहिब और आमिर जमील साहिब, हम तहे दिल से ममनून हैं कि आपने इस रायकी प्रोग्राम हिकमत दे मोती को पसंद फरमाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। सलामत व शाद रहिए। सामईन, प्रोग्राम जिंदगी दा चानन के हवाले से राशिद कमर साहब लिखते हैं कि मोहतरम इंचार्ज प्रोग्राम जिंदगी दा चानन, अस्सलाम वालेकुम। आपका नूरानी प्रोग्राम जिंदगी दा चानन सुनने का मौका मिला, जिसने दिल की दुनिया को जगा दिया और रूह के दरीचे खोल दिए। आप हजरात की गुफ्तगू ने जिस बसीरत, फ़हम व फरासत और रूहानी लताफत से अल्लाह ताला की कुदरत कामला और इसके ज़हूर के मौजज़ाती मज़ाहर को बयान किया, वो दिल की गहराइयों तक उतर गया। यह हकीकत दिल ने महसूस की कि जिस दिल में अल्लाह का नूर जागज़ी हो, वही ज़ुबान खामोशी में तासीर रखती है और वही निगाह बंद आँखों को बसीरत अता करती है। आपकी बातें ना सिर्फ कल्ब को गरमा गईं बल्कि ईमान को तक़वियत और रूह को ताज़गी बख्श गईं।
ایسے پروگرام جہاں علم الہی کے چراغ جلائے جاتے ہیں وہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور سچائی کے متلاشی دلوں کو روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ محنت دینی، اصلاحی اور روحانی مشن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اللہ آپ کے ہر لفظ کو دلوں میں جاگزی نور میں بدل دے اور آپ کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں عزت، وقار اور فلاح عطا فرمائے۔ نیز PCRM کی ٹیم اور تمام سامعین کرام کو سلام دل و جاں، محبت و اخلاص کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ راشد قمر صاحب، آپ کی تحریر جس طور ادبی رنگ کی چاشنی سے مرصع ہوتی ہے، ہمارے لیے نہایت شعوری پختگی کا سبب ٹھہرتی ہے۔ بڑی سہولت کے ساتھ الفاظ باجماعت گندے ہوئے عبارت کا حسن بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے ذوق سماعت کے لیے خدا تعالیٰ اور آپ کی محبت پروری کے لیے دل کی اتھا سے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام زندگی دا چانن کو بڑی محبت سے سماعت فرما کر ہمیں اپنی آراء سے نوازا۔ سدا خوش و سلامت رہیے، آمین۔ سامعین، حافظ نعیم احمد صاحب لکھتے ہیں کہ سلام PCRM، ਅੱਜ ਵੀ PCRM ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ۔ حافظ نعیم احمد صاحب، ہم پروگرام زندگی دا چانن کو اتنی محبت اور چاہت سے سماعت فرمانے کے لیے دل سے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو آسمانی برکات سے مالا مال فرمائے۔ امید ہے کہ محبتوں اور آراء کے توسط رفاقت کا یہ سلسلہ بلا تعطل جاری رہے گا۔ سامعین، میاں چنو سے ملک سجاد احمد صاحب کا خط موصول ہوا ہے، جو کہ لکھتے ہیں کہ محترم جناب امجد رشید صاحب، سلام خلوص۔ پروگرام خیر اندیش پیارے بھائی امجد رشید صاحب اور میڈم فائقہ شفیق کی میزبانی میں سنا۔ شروع میں ہمارے بھائی امجد رشید کی سریلی آواز میں غزل کے اشعار سنے جو کہ دل میں گھر کر گئے۔ شروع میں ہی بندہ ناچیز کے خط کو لیٹر آف دی منتھ قرار دیا گیا، جس کے لیے آپ کا اور PCRM کی ٹیم کا ممنون ہوں۔ پروگرام میں رشید ناز صاحب، پرنس افضل شاہین، ذیشان سیف الملوک، حافظ نعیم، اکرم سیال کے خطوط شامل کیے گئے جو کہ پروگرام کو چار چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تمام پروگرام راہ زندگی، زندگی دا چانن، حکمت دے موتی اور خصوصاً امجد رشید صاحب آپ کی میزبانی میں پروگرام خیر اندیش لاجواب پروگرام ہیں، جسے سن کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر PCRM کی تمام ٹیم کو مبارکباد، شکریہ۔ ملک سجاد احمد صاحب، پروگرام خیر اندیش سمیت دیگر جاری پروگراموں کو بڑی محبت سے سماعت فرمانے کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے ممنون ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے خطوط اور محبت کا یہ سلسلہ یوں ہی مدام جاری و ساری رہے گا۔ خداوند تعالیٰ آپ سمیت تمام اہل خانہ کو سلامت و شاد رکھے۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے امام بخش بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ محترم سائیں سفیر قادر صاحب، آپ کی خدمت میں سلام۔ آج کے پروگرام سچو پیار میں حضرت یسایہ نبی کے ساتھ خدا کے کلام کرنے کے متعلق تمام کارآمد معلومات ملیں اور حضرت یسایہ نبی کے وسیلے سے خدا کا کلام اس کی قوم تک پہنچانے کے متعلق سیکھا۔ آج کے پروگرام میں سندھی زبان میں دعا سن کر روح کو بہت سکون ملا۔ پیارے بھائی امام بخش بٹ صاحب، سندھی پروگرام سچو پیار کو سماعت فرمانے کے لیے اور اس قدر توجہ فراہم کرنے کے لیے ہم آپ کے نہایت تشکر گزار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے تحت بہت برکت پا رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کی زندگی سے متعلق جانکاری سے ہمیں جو برکت حاصل ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کا کام سر انجام دیتی ہے۔ ڈھیروں برکات کی دعا۔ اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔